شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری سے ایک مرتبہ مولانا انور شاہ کشمیری کے متعلق پوچھا گیا تو شاہ صاحب نے اپنے روایتی انداز میں کہا کہ میرے جیسا کم علم ان کے متعلق کیا رائے دے سکتا ہے، البتہ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، یہ قافلے سے پیچھے رہ کر ہمارے زمانے میں آ گئے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے مولانا انور شاہ کشمیری سے بہت فیض حاصل کیا۔ مولانا کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام کی گزشتہ 500 سالہ تاریخ میں شاہ صاحب کی مثال کوئی اور نہیں ہے۔ آئیں دوستوں، آج مل کر مولانا انور شاہ کشمیری کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی علمی و تاریخی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ کشمیر کی حسین و جمیل وادی لولاب کے موضع دو دوال میں ایک سادات کرانہ مقیم تھا۔ 27 شوال 1292 ہجری بمطابق 12 اکتوبر 1875 عیسوی کو مولانا سید معظم شاہ صاحب کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انور شاہ رکھا گیا۔ 4.5 سال کی عمر میں انور کو ان کے والد محترم نے قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کی۔ 6 برس تک آپ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ فارسی کے متعدد رسالے بھی پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مولانا غلام محمد صاحب سے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ ابھی آپ کی عمر محض 13-14 سال ہی تھی کہ آپ علم حاصل کرنے کی خاطر گھر سے نکل پڑے اور ہزارہ ایبٹ آباد تشریف لے آئے۔ وہاں پر آپ نے 3 سال تک عربی کے مختلف علوم کا فیض حاصل کیا۔ 16 سال کی عمر میں آخر کار علم کا پیاسا کنویں تک جا پہنچا، یعنی کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ دیوبند میں آپ 4 سال تک علم حاصل کرتے رہے۔ یہاں آپ نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا محمد اسحاق امرتسری اور مولانا غلام رسول ہزاروی جیسے جید علماء سے فیض حاصل کیا۔ دیوبند سے فراغت کے بعد آپ مولانا رشید احمد گنگوئی کے درس میں جا پہنچے اور ان سے سند حدیث حاصل کی اور ان کی بیعت بھی کی۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھا اور دلی کے مدرسہ امینیہ میں مدرس کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینے لگے۔ تقریباً 4 سال تک آپ وہاں علم کے پیاسوں کو سیراب کرتے رہے۔ اس کے بعد کچھ ضروریات اور مجبوریوں کے باعث اپنے دیس کشمیر تشریف لے گئے اور پھر بعد میں وہیں پر درس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ 3 سال تک وہیں درس دینے کے بعد آپ کو دارالعلوم دیوبند سے بلاوا آ گیا اور وہاں پر آپ کو مدرس مقرر کر دیا گیا۔ سنن ابو داؤد اور مسلم شریف کا درس سال ہا سال تک بغیر کسی تنخواہ کے دیتے رہے۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے باعث پھر سے کشمیر لوٹنا پڑا، لیکن جلد ہی دیوبند واپس آؤٹ گئے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن آپ سے خاص طور پر پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کے علم سے متاثر ہو کر آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ کو دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس اور شیخ الحدیث منتخب کیا۔ شاہ جی کو ڈھاکہ اور کلکتہ کی بڑی یونیورسٹیوں سے خطیر تنخواہوں کی بھی پیشکش ہوئی، لیکن آپ نے ان کی بجائے دیوبند اور مدرسوں کو ہی ترجیح دی۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جس غیر معمولی قوت سے نوازا تھا وہ تھا حافظہ۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے بیٹے مولانا انظر شاہ نے آپ کے متعلق ایک کتاب لکھی جس کا نام حیات محدث کشمیری الباروف بنقش دوام ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں آپ کے حافظے کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری مرض الوفات میں تھے، تب ان سے دارالعلوم دیوبند کے مدرس مولانا محمد طیب نے ایک مسئلہ دریافت کیا کہ انہیں ابو الحسن کذاب اور اس کی کذب بیانیوں کے متعلق کچھ معلومات چاہیے تھیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے اس کے متعلق مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس کتاب کا مطالعہ آج سے 40 سال پہلے مصر میں کیا تھا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق شاہ صاحب کو جو اشعار یاد تھے ان کی تعداد ہزاروں سے کم نہیں ہوگی۔ مولانا انور شاہ کشمیری خود فرماتے تھے کہ میرا یہ حال ہے کہ جس کتاب کا سرسری طور پر مطالعہ کر لیتا ہوں 15 سال تک اس کے صفحات اور مضامین تک میرے دماغ میں محفوظ رہتے ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قادیان کا فتنہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔
شاہ صاحب نے ہر محاذ پر اس فتنے کے خلاف جہاد کیا۔ علمی میدان میں آپ نے علماء کے لیے عربی، اردو اور فارسی میں ختم نبوت پر بہت سے رسالے لکھے۔ عوامی سطح پر آپ نے مجلس احرار کو متوجہ کیا۔ لاہور کے جلسے میں خود سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں پہلی دفعہ امیر شریعت کے خطاب سے نوازا۔ رد مرزائیت کے حوالے سے شاہ صاحب کے 2 مارکے مشہور و معروف ہیں۔ ایک فیروز پور مناظرے میں آپ نے قادیانیوں کو شکست فاش دی۔ بہت سے لوگ جو قادیانی دجل کا شکار ہو چکے تھے دوبارہ مشرف با اسلام ہوئے۔ اور آپ کا دوسرا مارکہ بہاولپور کی عدالت میں آپ کی گواہی تھی، اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ 1926 میں احمد پور شرکیہ بہاولپور کی ایک مسلمان عورت نے بہاولپور کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ اس کا شوہر مرزئی ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا نکاح ختم کیا جائے۔ اس مقدمے کے لیے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عدالت میں گواہی دینے کے لیے طلب کیا گیا۔ شاہ صاحب ان دنوں خونی بواسیر کے سخت مریض تھے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں نے سفر سے سختی سے روک رکھا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کو دعوت کی خبر پہنچی آپ تیار ہو گئے۔ دوستو، اب آپ نے بیماری کی وجہ سے روکنا چاہا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر بروز قیامت رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری ختم نبوت کا مقدمہ پیش تھا، تم کیوں نہیں گئے تھے، تو کیا جواب دوں گا؟ موت تو آنی ہی ہے، اگر اسی رستے میں آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ پچھلی زندگی میں نظر دوڑائی جائے تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، اس لیے حج کا سفر ملتوی کر کے ختم نبوت کے مقدمے میں گواہی دینے آ پہنچا ہوں۔ جج کا نام محمد اکبر تھا۔ بیماری کی وجہ سے آپ کو عدالت میں کرسی مہیا کی گئی۔ قادیانیوں کے مشہور و معروف مبلغ و مناظر جلال الدین شمس نے آپ پر خوب جرح کی۔ شاہ صاحب نے اس کے ہر سوال کا منہ توڑ جواب دیا اور بالآخر عدالت نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیا۔ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کے نام سے کون واقف نہیں؟ اپنے وقت کے عظیم مفکر، مدبر اور فلسفہ کے استاد مانے جاتے تھے، لیکن وہ بھی مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگردوں میں سے تھے۔ مسئلہ ختم نبوت ہو یا قتل مرتد یا مسئلہ مکان و زمان ہو، یہ فلسفے کی کوئی گتھی اقبال شاہ جی سے ہی استفادہ حاصل کرتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے مشہور و معروف لیکچر دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کی تیاری میں شاہ جی سے کافی مدد لی تھی۔ تبھی تو اقبال کہتے تھے کہ ان 500 سالوں میں مولانا انور شاہ کشمیری جیسی مثال ڈھونڈنا ممکن نہیں۔ 1336 ہجری جب آپ کی عمر مبارک 44 سال تھی، تب شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی تاکید پر آپ نے نکاح کیا۔ آپ کا اڑنا بچھونا درس و تدریس اور مطالعہ تھا، اسی لیے آپ شادی کے لیے بالکل آمادہ نہ تھے، لیکن پھر سنت نبوی اور اپنے محترم استاد کے اصرار پر ضلع سہارنپور کے ایک معزز شریف خاندان میں آپ کی شادی ہو گئی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام اظہر شاہ کیسر اور چھوٹے بیٹے کا نام مولانا انظر شاہ کشمیری تھا، اور آپ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام رشیدہ خاتون تھا۔ مولانا انور شاہ کشمیری اپنی عمر کے آخری حصے میں لاہور اور پنجاب کے جلسوں میں یہ فرما چکے تھے کہ بھائی ہماری آپ سے آخری ملاقات ہے، اور بہاولپور کی عدالت میں ختم نبوت پر دلائل دینے کے بعد بھی فرمایا تھا کہ فیصلہ میری قبر پر آ کر سنا دینا، لہٰذا وہ کڑی بھی آن پہنچی۔ 28 مئی 1933 کی شب امام العصر رئیس المحققین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کی روح اپنے پروردگار کی جانب لوٹ گئی۔ آپ کی قبر مبارک دارالعلوم دیوبند کے نواحی قبرستان میں ہے۔ آپ کی وفات کے بعد لاہور میں ایک تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں جلیل القدر علماء کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی شرکت کی تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کیا تھا: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ اگر آپ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر کلک کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔